حاجی صاحب یہ مکہ شہر اور مدینہ شہر، ان دونوں شہروں کے اندر کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آتا، بے شک ان دونوں شہروں کے اندر وہی آتا ہے جس کو اللہ اور اللہ کا محبوب بلاتا ہے۔ حاجی صاحب آپ مکہ شہر کے اندر مہمان ہیں اللہ تعالیٰ کی، جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے ادھر آپ مہمان ہوں گے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حاجی صاحب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب آنے والے کا سب سے پہلا قدم میرے گھر کی حدود کے اندر لگتا ہے تو میں آنے والے کے گناہ کی طرف نہیں دیکھتا، میں اپنی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں، میں آنے والے کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جب آنے والے کی سب سے پہلی نظر میرے گھر کے اوپر پڑتی ہے، آنے والا جو دعا مانگتا ہے اس کی آنکھ بند ہونے سے پہلے میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حاجی صاحب ماشاءاللہ آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ کی ذات پاک نے ہزاروں میں سے نہیں، لاکھوں میں سے نہیں، کروڑوں مسلمانوں میں سے چن چن کر آپ کو اپنے گھر بلایا، اور حاجی صاحب ادھر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کا ثواب ہے۔ مکہ شہر کے اندر ایک نیکی کریں گے تو 1,00,000 نیکی کا ثواب ہے۔ اور حاجی صاحب آج ہماری سب سے پہلی زیارت ہے جبل سور پہاڑ کی۔ جبل کا معنی ہے پہاڑ، سور کا معنی ہے بیل۔ طائف سے آتے ہوئے جب اس پہاڑ کو دیکھا جاتا ہے تو یہ ایک بیل نما نظر آتا ہے۔ جبل سور پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے، غار سور، جس غار کے اندر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے وقت 3 دن اور 3 رات قیام فرمایا۔ جبل سور بھی اسے بولا جاتا ہے اور غار سور بھی۔ بھائی صاحب کفار مکہ کے لوگوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تنگ کرنا شروع کر دیا، تکلیفیں دینا شروع کر دی، اس وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے محمد آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر دیں۔ بھائی صاحب اس مکہ شہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جی نہیں چاہ رہا تھا اس مکہ شہر کو چھوڑنے کے لیے، اس لیے کہ یہ مکہ شہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ شہر ہے اور پیدائشی شہر ہے، لیکن حکم اللہ تعالیٰ کا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق آپ نے بھی میرے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جیسے حکم پیارے آقا آپ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مکہ شہر کے اندر کاروبار بھی تھا، لینا دینا بھی تھا، ماں باپ بھی تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرے ماں باپ قربان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر، جیسے آپ کا حکم ہے میں ویسے ہی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ایسا میری بات کی سمجھ آ رہی ہے سب کو انشاءاللہ؟ جی پکی بات ہے؟ یس۔ ایسے آپ دیکھیں میں نے عرض کی ہے کہ ادھر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کا ثواب ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ بولیں گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ اللہ ایسا اپنے ملک کے اندر ایک دفعہ سبحان اللہ بولیں گے تو ایک درخت جنت کے اندر لگتا ہے، بے شک۔ اور اس مکہ شہر کے اندر ایک دفعہ سبحان اللہ بولیں گے تو 1,00,000 درخت جنت کے اندر لگتے ہیں، بے شک۔ آگے آپ لوگوں کی مرضی، اگر کوئی بات اچھی لگے سبحان اللہ بولیں گے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں بولیں گے انشاءاللہ میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا۔ بے شک۔ ایسا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کا سفر شروع کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، چاروں طرف گھومتے ہیں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہیں کہ ابو بکر صدیق آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کے لوگ آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، آپ کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں کفار مکہ کے لوگ۔ اگر کفار مکہ کے لوگوں میں سے کوئی آگے سے وار کرے، وہ وار مجھے لگ جائے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حاجی صاحب سفر کرتے کرتے جب اس پہاڑ کے دامن میں پہنچتے ہیں تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی تھک جاتے ہیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بولتے ہیں کہ پیارے نبی کیوں نہ کسی سواری کا بندوبست کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا کہ ابو بکر صدیق اس وقت کہاں سے سواری کا بندوبست کیا جائے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق پیارے نبی کے آگے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سواری حاضر ہے، آپ میرے کندھوں کے اوپر بیٹھیں، میں آپ کو جبل سور پہاڑ تک لے کر جاؤں گا۔ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف توجہ کریں حاجی صاحب، یہ آب زمزم کا پانی اس جگہ پر سٹور کیا جاتا ہے۔ یہ بلیک جو پائپ لگے ہوئے ہیں اور یہ جو آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے، یہ سب اس جگہ پر پانی آب زمزم کا سٹور کیا جاتا ہے۔ پھر اسی جگہ سے گاڑیوں کے ذریعے مدینہ منورہ پانی لے کر جاتے ہیں، اور جو ہم لوگ اپنے ملک کے اندر بیگ لے کر جاتے ہیں 5 لیٹر کا، وہ بھی اسی جگہ پر پیکنگ کیا جاتا ہے آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف۔ اس کا نام ہے خدائی، اس جگہ کا نام ہے، یہ سب آب زمزم کی سٹور ہے، آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف پانی اسی جگہ پر سٹور کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے آگے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سواری حاضر ہے، آپ میرے کندھوں کے اوپر بیٹھیں، میں آپ کو جبل سور پہاڑ تک لے کر جاؤں گا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور جبل سور پہاڑ تک لے کر گئے۔ حاجی صاحب جس غار کے اندر قیام کرنا تھا، اس غار کے اندر کچھ کوڑا کرکٹ تھا، کچھ گندگی تھی، کافی پرانی غار تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چادر تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کے ساتھ اس غار کو صاف کیا، اور اس غار کے اندر کچھ سوراخ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کے چھوٹے چھوٹے پیس کیے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور تمام سوراخ بند کر دیے، اور ایک سوراخ بچ گیا اور چادر ختم ہو گئی۔ حاجی صاحب کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کا ایک سانپ انتظار کر رہا تھا اس غار کے اندر، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا ایک سانپ انتظار کر رہا تھا کہ اس غار کے اندر کوئی بہت بڑی ہستی آنے والی ہے، اور وہ سانپ دن میں 70 مرتبہ اپنی بل سے باہر نکل کر دیکھتا تھا کہ ادھر کوئی بہت بڑی ہستی آنے والی ہے اور میں نے اس کا دیدار کرنا ہے، اس کی زیارت کرنی ہے۔ اور اس وقت حاجی صاحب اس غار کے اندر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند آنا شروع ہو گئی۔ جب نیند آنا شروع ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بولتے ہیں کہ پیارے نبی آپ اپنا سر مبارک میری جولی میں، میری گود میں رکھ کر سو جائیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جاتے ہیں، اور جو سوراخ بچا ہوتا ہے اس سوراخ کے آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں والی ایڑی رکھ دیتے ہیں کہ کوئی زہریلی چیز نکل کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ حاجی صاحب جب اس سانپ نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو تمام راستے بند تھے۔ جس سوراخ کے آگے حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں والی ایڑی رکھی ہوئی تھی، جب اس سوراخ سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک تھا۔ اس سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے اوپر ڈس دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں ہٹانے کی بجائے اور زیادہ زور سے دبا دیا کہ کوئی زہریلی چیز نکل کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ حاجی صاحب، زہر تو زہر ہوتا ہے، جب زہر چڑھا تو درد کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ جب آنسو آئے تو وہی آنسو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر گرے۔ جب وہ آنسو پیارے آقا کے چہرے انور پر گرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو بولتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، آپ نے ابھی سے رونا شروع کر دیا ہے، ابھی تو ہمارا سفر مدینہ منورہ کا بہت زیادہ باقی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سفر کی وجہ سے رونا نہیں شروع کیا، مجھے کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا اور درد کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا کہ ابو بکر صدیق، جس جگہ پر کاٹا ہے وہ جگہ میری طرف کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں والی ایڑی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی، پھر پیارے نبی نے اپنی انگلی مبارک سے اپنا لاب دہن، اپنا تھوک مبارک اس جگہ پر لگایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اللہ کی طرف سے شفا یاب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر پیارے نبی نے اس سانپ کو اپنے پاس بلایا، اس سانپ نے پیارے نبی کی زیارت کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا کہ آج کے بعد آپ نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ بھائی صاحب، جو آدمی سعودی عرب میں پرانے رہنے والے ہیں، بے شک آپ لوگ ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک مکہ کی حدود کے اندر کسی سانپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اللہ اکبر، اللہ اور حاجی اکبر۔ صاحب، جس غار کے اندر پیارے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق نے قیام فرمانا تھا، کفار مکہ کے لوگ پیچھے کرتے کرتے اس غار تک پہنچ جاتے ہیں، پر اللہ کی طرف سے کبوتری کو حکم ہوتا ہے کہ ایک راستے کی طرف انڈے دے دو، دوسرے راستے کی طرف مکڑی کو حکم ہوتا ہے کہ جالا بنا دو۔ جب کفار مکہ کے لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کافی پرانی غار ہے، ایک راستے کی طرف کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں اور دوسرے راستے کی طرف مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے، لہٰذا کفار مکہ کے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر اس غار کے اندر کوئی کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سا پہاڑ ہے اور کون سا راستہ اس پہاڑ کی طرف جا رہا ہے، اور برائے مہربانی جب آپ لوگ زیارت کر کر دعا مانگ کر واپس آئیں گے تو اپنی گاڑی کے اندر اپنی اپنی سیٹ اس لیے کیونکہ ادھر پانی نہیں ہوتا، سال کے بعد ایک دن کے لیے کھولی جاتی ہے، ادھر پانی نہیں ہوتا۔ برائے مہربانی آپ لوگ سوئیں نہیں، سوئیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ برائے مہربانی، آپ کا فائدہ ہے، میرا فائدہ نہیں ہے۔ اور عورتوں نے ایک سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے، مردوں نے ایک سائڈ پہ گروپ کی شکل میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ انزل والا بعد ہے۔